بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں گجرات سے خط لکھا ہے جناب علی احمد صاحب نے۔ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر سکتا ہے، اور اگر کسی نے اپنی جائیداد میں سے کسی کو محروم کر دیا ہو تو کیا اسے اس بات کی اجازت ہے؟ محترم علی احمد صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں جب بھی رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دے رکھی ہے، اس زندگی کے دوران جو مال و دولت اس کی ملکیت میں سمجھی جاتی ہے، حالانکہ تمام مال و دولت اور انسان کی اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، لیکن اللہ نے احسان کرتے ہوئے مال، اسباب، اولاد اور اس طرح کی کچھ چیزیں انسان کے پاس امانت کے طور پر رکھوائی ہوئی ہیں تاکہ ان کا صحیح استعمال کر سکے، اور ان میں بطور خاص جو مال اور جائیداد ہے اس کے لیے الگ احکام یعنی الگ حکم اللہ کی طرف سے جاری ہوئے۔ یعنی جس نے مال دیا ہے، جس نے اولاد دی ہے، جس نے جان دی ہے، وہ اللہ اب اس کے احکام بھی بتا رہا ہے، اس کے بارے میں تعلیمات بھی دے رہا ہے۔ پہلی تعلیم یہ ہے کہ وراثت حقیقت میں اس وقت تقسیم ہوتی ہے جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جائے، یعنی کسی کی موت واقع ہو جائے، اس کے مرنے کے بعد جو بھی مال اسباب باقی رہ گیا ہے اس میں سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض ادا کرنے کے بعد اگر صاحب جائیداد یا مال نے کچھ وصیت کر رکھی ہے تو اس وصیت پر عمل کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے بالکل دو ٹوک اور واضح انداز میں تعلیم دے رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے اپنی جائیداد کے بارے میں تو اپنی جائیداد کے 1/3 حصے میں 1/3 حصے کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے۔ گویا کہ کسی کے مرنے کے بعد جو جائیداد مال باقی ہے، موجود ہے، قرض کو ادا کرنے کے بعد اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد پھر اس کے جو بھی ورثاء ہیں ان ورثاء میں اس وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہ وراثت وہ واحد حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ تم وراثت کا مال تقسیم کر دو، بلکہ باقاعدہ اس کے حصے متعین کیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ بیٹے کے کتنے حصے ہوں گے، بیٹی کے کتنے حصے ہوں گے، ماں کا حصہ کیا ہوگا، اگر باپ موجود ہے اور بیٹوں کی جو جائیداد ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا، دادا کا کیا مسئلہ ہوگا، بہنوں کا کیا مسئلہ ہوگا، یعنی ایک تفصیلی حکم ہے۔ اسی وجہ سے علماء امت یہ کہتے ہیں، اور خاص طور پر یہ قول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ وراثت کی تعلیم یا وراثت کا حکم یہ نصف شریعت ہے۔ گویا کہ ایک مشکل عمل ہے اور ایک مشکل معاملہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے، جس پر پورا عمل کرنے کے لیے باقاعدہ کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کیا جانا چاہیے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت اسی صورت میں تقسیم ہوتی ہے جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی جائیداد اور اپنے مال میں سے اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کو تقسیم کرنا چاہے تو وہ سب کو برابر کی صورت میں تقسیم کرے گا، بیٹیوں کا حصہ بھی اور بیٹوں کا حصہ بھی برابری کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہیے اسے۔ بعض اوقات ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ میرے بچے آپس میں جھگڑیں گے اور ان کے درمیان میں اختلاف کی گنجائش ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی میں جو شریعت کے احکام ہے اس کے مطابق وراثت کی تقسیم لکھ لے، تحریر کر دے، البتہ اس پر عمل درآمد اس صورت میں ہونا چاہیے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ گویا کہ یہ وصیت کا وہ حصہ بن جائے گا کہ جس میں ایک والد یا کوئی فرد اپنے پسماندگان کی آسانی کے لیے وراثت کی تقسیم اس وجہ سے کر رہا ہے تاکہ بعد میں وہ آپس میں جھگڑے نہ اور کوئی شخص کسی دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ حقیقت میں اس کی تقسیم محض ایک رہنمائی کا ذریعہ ہوگا، ایک ایسی تحریر کہ جس پر عمل مرنے کے بعد کیا جائے گا، اور اس میں ایک قباحت البتہ یہ پائی جاتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت کے شرعی احکام بتائے ہیں اس میں
اس کو بنیاد ہی اسی وجہ سے بنایا گیا کہ اگر کوئی شخص آج اپنی زندگی میں وراثت کی تقسیم لکھ دیتا ہے تو کیا جانتا ہے کہ اس نے کب تک اس دنیا میں رہنا ہے۔ ممکن ہے وہ 10 مہینے رہے، ممکن ہے 10 برس اور زندہ رہے، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ اس کی زندگی برقرار ہو۔ اس دوران اس کے مال کا کیا حال ہوگا؟ کیا اتنا ہی باقی رہے گا جتنا اس نے اپنی تحریر میں لکھا ہے؟ ممکن ہے اضافہ ہو جائے، ممکن ہے بالکل ختم ہو کے رہ جائے۔ تو زندگی کے معاملات اور حادثات کے بارے میں تو کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا، نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جب تک میں مروں گا اس وقت تک میرے اور میرے مال کے حالات ایسے ہی رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، اس پر یقین رکھتے ہوئے کہ اصل رازق وہی ہے، اصل کارساز وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ زندگی میں اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ دے، لیکن اس صورت میں اسے اپنی اولاد میں فرق نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ بیٹوں اور بیٹیوں میں بھی فرق نہیں کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے کہ سووا بین اولادکم فی العطیہ، کیونکہ یہ ایک طرح کا ہدیہ اور ایک طرح کا عطیہ ہوگا۔ جو شخص اپنی زندگی میں اپنا مال دے رہا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی اولاد میں برابری اختیار کرو جب بھی کوئی دینا چاہو، کوئی چیز دینا چاہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی زندگی میں ہی کچھ دینا ہوتا اور مجھے اختیار دیا جاتا کہ تم کسی کو زیادہ دینا چاہو یا کم کرنا چاہو تو میں بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ حصہ دیتا۔ دیکھیے بات کتنی واضح ہے۔ پہلی بات کہ وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوگی، دوسری بات کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں مال تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنے بچوں میں اور اپنے عزیزوں میں تو وہ ایسا کر سکتا ہے، تیسری بات کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں تقسیم کرے گا تو اسے سب میں مساوات اور برابری کے قانون کو اختیار کرنا ہوگا، اور چوتھی بات اگر کوئی شخص پھر بھی ایسے حالت میں ہے اور ایسے وقت میں ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید بس جانے کا وقت قریب آ گیا ہے اور مرنے کے بعد اولاد میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے یا کچھ اور لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، تو وہ وراثت کو اسلامی قوانین کے مطابق تحریر بے شک کر دے، لیکن ساتھ ہی لکھ دے کہ اس وقت کے جو بھی حالات ہوں گے تو میری جائیداد کو شریعت کے قوانین کے مطابق میرے بچوں میں اور میرے ورثاء میں تقسیم کیا جائے۔ یہی سب سے بہتر طریقہ ہے، وگرنہ جو مال و جائیداد موجود ہے اللہ پر یقین رکھا جائے اور اس سے مرنے کے بعد تقسیم کرنے کا جو بھی طریقہ ہے اسے اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔